له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 پچھلے جمعۃ المبارک پہ بھی ہمارا موضوع سخن رہی. آج بھی اسی آیہ کریمہ کے حوالے سے چند باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. برکت کے لیے پہلے آیہ کریمہ کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی. اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا. ثانی اثنین دو کا دوسرا اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ جب وہ اپنے یار سے فرماتے تھے لا تحزن غم نہ کھا ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ تو اللہ نے اپنا سکون اس پہ اتارا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا اور ان کی مدد کی ان لشکروں سے جو تم نہ دیکھو. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ اور کافروں کی بات اللہ نے نیچی کر دی. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اور اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے. واللہ عزیز حکیم اللہ غالب حکمت والا ہے. یہ آیہ کریمہ خصوصیت کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فضیلت پہ دلالت کرتی ہے. اس کے علاوہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیات نازل کی، جن میں سے سورہ نور کی آیت نمبر 22 اور اسی طرح سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17، 18 اور 21،
سورہ فتح کی آیت نمبر 16 اور یہ آیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یا تو خطاب کافروں سے کیا یا ان لوگوں سے جو ایک جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے ان سے کیا۔ ارشاد فرمایا الا تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہیں بھی کرو گے، یہ الا استثنائیہ نہیں ہے، ان اور لا اکٹھے کر کے الا بنا ہے، اگر تم نے ان کی مدد نہیں بھی کی فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے ان کی مدد کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب انہیں کافروں نے نکالا۔ اس ٹکڑے میں جو اب تک میں نے عرض کیا دو باتیں ہیں، ایک اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کی مدد کی ہے، اور دوسری بات اللہ فرماتا ہے جب کافروں نے انہیں نکالا۔ اب بظاہر تو ایسا نہیں تھا کہ کافر دھکے دے کے نکال رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کافر تو جانتے بھی نہیں تھے جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے کے جا رہے تھے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جس بندے کی نبی علیہ السلام اور سیدنا ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی جب حضور ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے، وہ ابو جہل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، وہ دیکھنے کے باوجود نبی علیہ السلام کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ اسی رات 40 کافر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کشان اقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام ان کے بیچ میں سے گزر گئے۔ وہ جیتے جاگتے کھڑے تھے، جاگ رہے تھے، سوئے بھی نہیں تھے، اور گھات میں بھی حضور کے تھے۔ تو نبی علیہ السلام ان کے بیچ سے گزرے، انہیں نظر تک نہیں آیا۔ اس کے باوجود اللہ کہتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں نکالا۔ تو کافروں کا نکالنا کیسے ہوا کہ کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت مبارکہ کا سبب بنے؟ تو کبھی کبھی کسی بھی کام کی نسبت سبب کی جانب کر دی جاتی ہے۔ یہاں بھی نکالا تو کافروں نے نہیں تھا، لیکن کافر نبی کے جانے کے، تشریف لے جانے کا سبب بنے، تو جانے کی نسبت رب نے ان کی جانب کر دی۔ ایسے ہی ساری کائنات کو اللہ جو دے رہا ہے وہ نبی کی وجہ سے دے رہا ہے، نبی کے سبب سے دے رہا ہے۔ اس لیے ہم نسبت کرتے ہیں اس کی بھی نبی علیہ السلام کی جانب، اور کہتے ہیں کہ جس کو جو دے رہے ہیں وہ سرکار دے رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو یہاں پہ نکالنے کی مدد کی نسبت کر دی کافروں کی جانب۔ اب مدد اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو اونٹنیاں خرید کے ان کو پال رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر، اپنا مال ہجرت کے لیے پیش کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر، اور جن کے بچے نگہبانی پہ لگے ہوئے ہیں، پچھلے حالات بتانے کے لیے جن کی ذمہ داری ہے، کھانا پہنچانا جن کی ذمہ داری ہے، وہ بچے سیدنا صدیق اکبر کے۔ تو کھانے پہنچانے کا سبب بھی صدیق، سواری کا سبب بھی صدیق، سفر کی مصاحبت بھی صدیق کے ذمہ، یہ مدد کر تو صدیق رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فقد نصرہ اللہ، یہ مدد اللہ نے کی ہے۔ تو صدیق اتنا اللہ کو عزیز ہے کہ کوئی کام صدیق اکبر کرے تو خدا کہتا ہے یہ میں نے کیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے بھی صدیق اکبر بڑے عزیز ہیں۔ آگے چل کے میں کچھ احادیث اس موضوع پہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور سے قرب کتنا ہے، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے ثانی اثنین، دو کا دوسرا۔ آج میں نے کئی تفاسیر اس پہ پڑھی کہ اثنین سے مراد دو ہستیاں ہیں، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثانی سے مراد سیدنا
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہے. تو اللہ نے کہا دو کا دوسرا ثانی قرار دیا سرکار کو. اگر آپ غور کریں تو اللہ نے انبیاء کرام میں سے کسی نبی کو کسی کا ثانی نہیں قرار دیا. ہاں یہاں پہ سرکار کو فرمایا یہ ثانی، دو کے ثانی ہیں دوسرے. تو ثانی سے مراد مرتبے میں ثانی نہیں. اب میں ناف کا یہاں پہ قاعدہ عرض کرتا چلوں کہ جہاں دو عدد ہوں، ایک عدد دوسرے عدد کی جانب مضاف ہو، جس کی جانب مضاف ہو وہ عدد اگر بڑا ہے مضاف کی بنسبت، تو پھر پہلے عدد کا مرتبہ مراد لیا جائے گا. مثلا ثانی و ثلاثتن، تین کا دوسرا. اب یہ بنے گا مرتبہ، اس کا ترجمہ کہ تین میں سے دوسرے مرتبے والا. اگر مضاف ہو تین اور مضاف الیہ ہو چار، ہو ثالث و رابعہ، تو پھر ترجمہ بنے گا چار میں سے تیسرے مرتبے والا. تو بعد والا عدد اگر بڑا ہو، پہلا بعد والے کی جانب جب مضاف ہو، مضاف ہونے والا چھوٹا ہو، تو پھر مرتبہ مراد ہوتا ہے. اگر مضاف ہونے والا اور مضاف الیہ بننے والا یہ دونوں ایک لیول کے ہوں، ان میں سے بعد والا بڑا نہیں ہو، تو پھر مرتبہ مراد نہیں ہوتا، پھر بس گنتی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. تو یہاں اثنین سے مراد دو ہے، ثانی سے مراد دوسرے. تو یہاں مرتبے میں دوسرا نہیں، ویسے ثانی. اب جب اثنین ہوگا تو اثنین بنتا ہی دو سے ہے، ایک اور ایک دو ملیں گے تو اثنین ہوگا. تو اللہ نے اس اثنین میں نبی اور صدیق کو یوں جوڑا کہ بیچ میں فصل نہیں آنے دیا، چونکہ دو اور ایک میں کوئی اور عدد نہیں ہے. اس اثنین سے مراد تمام مفسرین فرماتے ہیں ابو بکر ہیں اور نبی ہیں، ان میں کوئی اور عدد آنے نہیں دیا، کوئی اور عدد بیچ میں نہ لا کے ثانی اثنین فرما کے. گویا قرآن کہہ رہا ہے اگر کوئی نبی کا بلا فصل خلیفہ ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ یہی ثانی اثنین ہے، اس میں اور نبی میں کوئی فصل نہیں ہے. پھر اور میں بڑی ایک پتے کی بات عرض کرتا چلوں اسی سلسلہ میں. یہ ثانی اثنین، ان میں قرب کتنا کہ جب مسلمانوں پہ کافروں کا ظلم و ستم عروج پکڑ گیا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ہجرت کا اشارہ دے دیا کہ مجھے خواب میں تمہاری ہجرت کی جگہ دکھائی گئی ہے، دو پہاڑوں کے درمیان وہ درختوں والی جگہ ہے. صحابہ نے ہجرت کرنا شروع کر دی. اور یہ روایت میں نے پچھلے جمعہ آپ کو سنائی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر بھی ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے. وہاں آگے ان کے پرانے دوست نے روکا کہ آپ نہیں جا سکتے. تو نبی علیہ السلام سے بھی جب بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا قریب اللہ مجھے بھی اجازت دے دے گا. تو ایک دن اللہ کی جانب سے اجازت حضور کو مل گئی. حضور روٹین میں جس وقت سیدنا صدیق اکبر کے گھر تشریف لایا کرتے تھے اس وقت سے ہٹ کے سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں تشریف لائے. وہاں کے دروازے کو دستک دی، سیدنا صدیق نے فوراً کھولا. اب ان کی دو بیٹیاں وہاں پہ موجود تھیں، ایک اما عائشہ صدیقہ اور ایک دوسری بیٹی. تو انہوں نے فرمایا اپنے گھر والوں کو سائڈ پہ کرو، میں آپ سے خاص بات کرنا چاہتا ہوں. تو سیدنا صدیق نے عرض کی حضور یہ آپ کے گھر والے ہی ہیں. تو پھر حضور نے وہ اپنی ہجرت والے ارادے سے آگاہ کیا اور سفر سے متعلق ساری بات ہوئی. تو جب آغاز ہوتا ہے ہجرت کا تو حضور وہاں سے چلتے ہیں، سیدنا صدیق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں. پھر یہاں سے سرکار اور سیدنا صدیق اکبر یہ دونوں اکٹھے چل کے جاتے ہیں. اب ایک نقطہ ہے یہاں پہ، میں اس کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروانے کی جسارت کروں گا اگر آپ توجہ فرمائیں تو. اب ہستیاں دو ہیں جنہوں نے ہجرت کرنی ہے اکٹھے، ایک سرکار اور دوسرا سیدنا صدیق اکبر.
سرکار نبی ہیں، صدیق امتی ہیں، حضور مرشد ہیں، اور سیدنا صدیق یہ مرید ہیں۔ ہوتا تو یہ ہے کہیں اکٹھا جانا ہو تو شاگرد چلتا ہے، استاد کے دروازے پہ جاتا ہے، پھر استاد کو ساتھ لے کے آگے نکلتا ہے۔ مرید مرشد کے دروازے پہ جاتا ہے، پھر آگے ساتھ لے کے نکلتا ہے۔ چھوٹا بڑے کے دروازے پہ جاتا ہے، بڑے کو ساتھ لیتا ہے، پھر آگے نکلتا ہے۔ یہاں معاملہ تھوڑا برعکس ہوا اس کے، بجائے اس کے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے دروازے پہ جاتے، سرکار کو ساتھ لیتے، پھر نکلتے۔ سرکار تشریف لے کے آئے صدیق اکبر پہ کے گھر میں، ان کو ساتھ لیا، پھر نکلے۔ کیوں؟ اس کے علماء کئی جواب دیتے ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بات بات پہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات پہ تان کرتے ہیں۔ اگر صدیق وہاں پہ جاتے تو لوگوں نے یہ کہہ دینا تھا کہ نبی علیہ السلام کا تو صدیق کو ساتھ لے جانے کا ارادہ نہیں تھا، تو یہ تو صدیق زبردستی رستے میں آ کے مل گئے۔ تو بامر مجبوری سرکار اس ڈر سے کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے صدیق کو ساتھ لے کے گئے۔ تو صدیق کو اس اعتراض سے بچانے کے لیے نبی نے صدیق کو اپنے گھر نہیں بلایا، صدیق کے گھر خود تشریف لے کے گئے ہیں۔ پھر اور ایک اور بات یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت علی کو سرکار نے وہاں پہ لٹا دیا اپنے بستر پہ، فرمایا یہ کافروں کی امانتیں ہیں، یہ ان کے سپرد کرنا، آپ بھی آ جانا۔ حضرت علی کو اپنی سبز رنگ کی سرکار نے چادر عنایت کی، حضرت علی نے اوپر لی، وہ سو گئے۔ ان کے والے سرکار نے کر دی کافروں کی امانتیں، اور جو اللہ کی امانت تھی وہ سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھوں لگ گئی کہ ان کی حفاظت علی کریں گے، اور اللہ کی امانت جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ اب وہاں مولا کائنات بظاہر موت کے بستر پہ ہیں، لیکن حضرت علی کے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھا جس کی وجہ سے حضرت علی کو نیند آ گئی۔ وہ سہارا کیا تھا کہ سرکار نے فرمایا تھا علی یہ امانتیں ہیں، صبح دے کے تو آنا، اب کچھ بھی ہو جائے علی کو امانتیں دینے سے پہلے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ سرکار نے فرما دیا تو نے ان کے سپرد کرنی ہے، پھر تو نے آنا ہے، تو علی جائے گا بھی۔ لیکن جب نبی کو لے کے سیدنا صدیق اکبر چلتے ہیں تو راستے کی کیفیت تقریباً ہر مفسر نے یہ لکھی کہ سیدنا صدیق اکبر کبھی پیچھے چلتے حضور کے، پھر اچانک سے حضور کے آگے تشریف لے آتے، آگے چلتے، پھر اچانک کبھی نبی علیہ السلام کے دائیں آ جاتے، کبھی بائیں جانب۔ تو سرکار نے پوچھا، فرمایا ابوبکر یہ کیا کرتے ہو؟ کبھی آگے آتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو سیدنا صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ دل کرتا ہے آپ کے پیچھے چلوں، آپ کے آگے چلنے کی تو ضرورت نہیں۔ پھر دل میں ڈر آتا ہے کہ کہیں کوئی کافر آگے گھات لگا کے نہ بیٹھا ہو، آپ پہ آگے سے حملہ نہ کر دے، میں دوڑ کے آگے آ جاتا ہوں۔ پھر دل میں آتا ہے کہیں کوئی دائیں سے حملہ نہ کر دے، میں دائیں آ جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کہیں کوئی بائیں سے حملہ نہ کر دے، میں بائیں آ جاتا ہوں۔ مجھے اپنی جان کا نہیں، مجھے تو آپ کی جان کا ڈر کھائے جا رہا ہے۔ تو ادھر حضرت علی مطمئن ہیں، وہ سو رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر یہ کیفیت ہے کہ وہ بڑا دھیان رکھا ہوا ہے انہوں نے، کبھی حضور کے آگے ہوتے ہیں، حضور کے پیچھے ہوتے ہیں، حضور کے دائیں ہوتے ہیں، حضور کے بائیں ہوتے ہیں۔ اتنے میں غار پہ چڑھنے کا معاملہ آتا ہے، اور اس سے پہلے سرکار کے پاؤں مبارکہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار کی بارگاہ میں حضور سیدنا صدیق عرض کرتے ہیں آقا آپ سوار ہو جائیے۔ اب سواری تو وہاں تھی نہیں کہ جس پہ حضور سوار ہوتے۔ حضور نے سوالیہ نظروں سے یقیناً دیکھا ہوگا کہ کس پہ سوار ہونے۔ صدیق نے فوراً اپنا کاندھا جھکا دیا آگے، یا اس پہ سوار ہو جائیے۔ اب صدیق جھک رہا ہے۔ میں وجدانی بات عرض کرتا ہوں، میرا وجدان کہتا ہے جب صدیق جھک رہا ہوگا تو رب کہہ رہا ہوگا صدیق کو، اے صدیق تو جھک، تجھے بلندی میں عطا کروں گا۔ اللہ
اللہ اکبر. سیدنا صدیق کے کاندھے پہ اب نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں. اب ایک نکتہ ہے وہ بھی میں آپ کی نظر کرتا چلوں, ہے بس میرے ذوق کا, کوئی بندہ فتویٰ نہ مجھ پہ لگا دے. وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے کاندھوں پہ ایک مہر تھی جو نبوت کی مہر جس کو کہا جاتا ہے. یہ چھوٹی کتابوں سے لے کے بڑی کتابوں تک میں یہ بات لکھی ہے کہ سرکار کے کاندھوں پہ نبوت کی مہر تھی. مگر قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر کے کہ نبی کے کاندھوں پہ ہے نبوت کی مہر. غار پہ چڑھنے لگے تو صدیق کے کاندھوں پہ پوری نبوت آئی پڑی ہے. صدیق کے کاندھوں پہ نبی ہیں. اچھا, نبی علیہ السلام کو صدیق نے کاندھوں پہ اٹھایا. اور ایک نفسیاتی مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ کسی کو اٹھاتا ہے کاندھوں پہ تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دو ٹانگیں ایک ادھر ہو جاتی ہے اٹھانے والے کے, دوسرا ادھر, اور جو کاندھوں پہ بیٹھا ہو اس کا ہاتھ سر پہ ہوتا ہے جس کے کاندھوں پہ ہے, اس کو ساتھ سے پکڑتا ہے. اب ذرا غور کرو اس کیفیت پہ. جب سیدنا صدیق اکبر کے کاندھوں پہ نبی جلوہ گر تھے, نبی کے پاؤں پہ صدیق کے ہاتھ تھے, اور صدیق کے سر پہ نبی کے ہاتھ تھے. اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ صدیق کے سر کو نبی نے پکڑا ہے. حقیقت یہ ہے کہ نبی نے صدیق کے دماغ کو کنٹرول میں کیا ہوا تھا. پکڑ کے گویا بتا دیا کہ صدیق تیرا دماغ میرے کنٹرول میں ہے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو اٹھا کے غار پہ چڑھ رہے ہیں. جوان بھی بندہ ہو تو اس کی بس ہو جاتی ہے. کبھی غار ثور پہ چڑھے تو پانی ساتھ لے کے جاتے, اپنا کھانا ساتھ لے کے جاتے, وہاں سستاتے ہیں. تو صدیق اکبر نے تو نبی علیہ السلام کو بھی کاندھوں پہ اٹھایا ہے. پھر چل کے بھی پنجوں کے بل جا رہے ہیں, پاؤں رکھتے ہیں تو پھر اپنے پاؤں کو موڑ دیتے ہیں تاکہ کسی کافر کو, دیکھنے والے کو اندازہ نہ ہو کہ کوئی ادھر گیا یا ادھر گیا, یہ پاؤں لگا یا نہیں لگا. تو وہ جب اوپر پہنچ گئے تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی, یا رسول اللہ آپ ادھر ٹھہریے, میں جاتا ہوں غار کی صفائی کرتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر نے جا کے غار کی صفائی کی, دیکھا کئی سارے سوراخ ہیں, ان میں اپنی چادر کو پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کیا. ایک سوراخ باقی رہا یا دو باقی رہے. ایک تھا تو ایک پاؤں کی ایڑی, بعض روایتوں میں آتا دونوں پاؤں ان سوراخوں پہ لگائے. پھر عرض کی تقدم یا رسول اللہ, حضور تشریف لے آئیے. نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. یا رسول اللہ یہاں پہ لیٹ جائیے میری گود میں. تب نبی علیہ السلام کا سر مبارک اور سیدنا صدیق اکبر کی گود مبارک ہے. صدیق نے جب نبی نے تین اپنی پسندیدہ چیزیں بیان کی تھی کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, مجھے خوشبو پسند ہے, مجھے نیک بیوی پسند ہے, تو سیدنا صدیق اکبر نے بھی عرض کی تھی کہ حضور مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں. ان تین میں ایک چیز سیدنا صدیق نے عرض کی تھی, النظر الی وجہ رسول اللہ. صدیق کی اصلت یہ ہے کہ آنکھیں صدیق کی ہوں, چہرہ رسول اللہ کا ہو. تو اب یہ ایک لمبا عرصہ 2-3 دن کے لیے صدیق کو موقع ملا غار میں تنہائی کے عالم میں نبی کی زیارت کر رہے ہیں. تو وہ کیفیت کہ جب بستر بنایا ہوا اپنی گود کا, صدیق کو کہا کہ صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ آپ یہاں پہ لیٹ جائیے, نبی علیہ السلام کا سر مبارک ہے. تو اگر غور کریں دونوں آراموں کی جانب, تو مولا علی نبی کے بستر پہ لیٹے ہیں اور یہاں پہ نبی لیٹے ہیں اور بستر صدیق اکبر کی گود بنی ہوئی ہے. اور ایک واقعہ یہاں پہ میرے ذہن میں اور آ رہا ہے, آپ کی توجہ تو اس جانب ہوگی. جب آیا کریمہ نازل ہوتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا, اپنی چادر لی تھی, حضرت علی کو بلایا تھا, سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا تھا, سیدنا امام حسن پاک کو بلایا تھا, سیدنا امام حسین پاک کو بلایا تھا. ان چاروں ہستیوں کو اپنی چادر میں لے کے
پھر کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذہب عنہم الرجس، تو ان سے رجس کو دور کر دے۔ تو یہ ہستیاں ایسی کہ ان کے اوپر نبی کی چادر آئی ہے۔ اب وہ وقت یاد کرو جب میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں۔ یہ بات میں نے پچھلے جمعہ کی تھی، لوگ بھول گئے، لوگوں کو مغالطہ لگا سیدنا صدیق اکبر سے متعلق کہ شاید کہیں یہ نبی نہ ہو، تو لوگوں نے مغالطے میں آ کے سیدنا صدیق سے پہلے ملنا شروع کیا۔ صدیق نے فوراً کیا کیا، اپنی چادر اتاری اور نبی کے اوپر لا کے کھڑی کر دی۔ اب نبی چادر کے نیچے، صدیق کی چادر اوپر، یہ چادر کر کے گویا صدیق بتا رہے تھے جو چادر پکڑے کھڑا ہے یہ غلام ہے، اور جو چادر کے نیچے بیٹھے ہیں یہ آقا ہیں، جس نے چادر تانی ہوئی ہے یہ خادم ہے، اور جو چادر کے نیچے ہے یہ مخدوم ہے۔ بھئی حسنین کریمین مولا علی اور سیدہ فاطمہ یہ وہ ہیں جن کے اوپر نبی کی چادر آئی ہے، اور نبی وہ ہے جس کے اوپر صدیق کی چادر آئی ہے۔ انہیں رب نبی کی چادر کے سائے میں لے کے آیا ہے، اور بوقت ضرورت صدیق کو موقع دیا اللہ نے کہ تو اپنی چادر کا سائباں بنا نبی کے اوپر۔ یعنی یہ قرب ہے جو اللہ عطا کروا رہا ہے نبی کا صدیق کو۔ تو خیر کا ثانی اثنین، دو کا دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں گئے تو غار میں سیدنا صدیق ساتھ ہیں، وہ سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا، اتنا درد کی شدت کہ بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکلے۔ نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، پوچھا کیا حضور سانپ نے ڈسا ہے؟ کتنی بڑی مرتبہ ڈس لیا۔ حضور نے اپنے ہاتھ سے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا سیدنا صدیق کی ایڑی پہ، وہ تو ٹھیک ہو گئی۔ اتنے میں کافر بھی غار کے منہ پہ آ گئے۔ تو انہوں نے دیکھا جی مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، انہوں نے دیکھا کبوتری کے انڈے پڑے ہیں، کسی آنے والے کے قدموں کے نشان بھی نہیں ہیں۔ ان کو یہ دیکھ رہے تھے سرکار بھی اور سیدنا صدیق اکبر بھی، اور کافر وہ نہیں دیکھ رہے تھے نہ سرکار کو نہ سیدنا صدیق اکبر کو۔ ان کی باتیں بھی سنی تو وہاں سیدنا صدیق اکبر کو بڑی سخت پیاس لگی، تو پانی چونکہ موجود نہیں تھا، صدیق نے کہا اصلا پیاس بڑی لگی ہے، پانی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا جاؤ غار کے گوشے میں پانی لے لو۔ اب گئے وہاں کونے میں، دیکھا پانی کا چشمہ ہے، تفسیر میں لکھا ہے دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ میٹھا ہے، ٹھنڈا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ آپ نے خوب سیر ہو کے پیا تو انہوں نے فرمایا ابو بکر یہ کوثر کا چشمہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے یہاں بھیجا ہے، یہ کوثر کا چشمہ اللہ نے تیرے لیے یہاں بھیجا ہے۔ پھر صدیق نے ایک اور سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ لوگ ہم کو دیکھ لیتے تو حضور نے فرمایا پھر وہاں جاتے۔ عرض کی یا رسول اللہ کہاں جاتے؟ حضور نے اشارہ کیا تو غار کے ایک گوشے میں صدیق نے دیکھا وہاں سمندر کا کنارہ کشتی لگی ہوئی ہے، فرمایا وہ دیکھ لیتے ہم اس پہ بیٹھ کے چلے جاتے۔ تو یہ صدیق کی تسلی کے لیے ایسی باتیں ہوئی۔ تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ذرا گھبرائے، تو نبی نے تسلی دی سیدنا صدیق اکبر کو۔ تو تسلی دیتے ہوئے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے لا تحزن، آپ غم نہ کریں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک نقطہ یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے اور میں شاید بات کو جلدی ختم کر دوں۔ یہاں نبی نے کہا لا تحزن سیدنا صدیق کو۔ ایک اور موقع تھا، کافروں نے بڑی باتیں کی، دل دکھانے والی باتیں کی، اللہ نے یہی بات نبی سے کی، فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، سونا ان کی باتیں تجھے غمگین نہیں کریں،
تو رب مصطفیٰ کو کہتے ہیں آپ غم نہیں کریں، مصطفیٰ صدیق کو کہتے ہیں آپ غم نہیں کریں. یعنی صدیق کا مغموم ہونا یہ نبی کو گوارا نہیں، اور نبی کا مغموم ہونا یہ خدا کو گوارا نہیں ہے. تو یہ دونوں ایک طرح کے جملے یہ بتاتے ہیں کہ جس درجے کا قرب مصطفیٰ کو خدا کے ساتھ ہے، اسی طرح کا قرب صدیق کو مصطفیٰ کے ساتھ ہے. صدیق کو غم لگے سارا مصطفیٰ دیتے ہیں، مصطفیٰ کو غم لگے تو سارا خدا دیتا ہے. تو کیا کہا؟ اذ یقول لصاحبہ، قرآن کہتا ہے جب وہ اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہیں کر. اب میں تھوڑا آپ کی توجہ چاہوں گا، جب ہم وہ آیا پڑھتے ہیں جس میں شان اولیاء کا تذکرہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے تفسیر کرتے ہوئے علماء ایک بات کرتے ہیں کہ غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے. ماضی میں واقعہ ہوا ہو اس کی یاد بندے کو مغموم کرتی ہے، غم دیتی ہے. مستقبل میں کسی بات کا خدشہ ہو اس کا ڈر ہوتا ہے. تو یہاں اللہ نے یا نبی نے سیدنا صدیق اکبر کو یہ نہیں کہا کہ لا تخف، آپ ڈرے نہیں، کہا لا تحزن، آپ حزن نہیں کریں. اس کا جواب مفتی احمدی یارخا نعیمی نے دیا. وہ فرماتے ہیں خوف کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے، اور اپنی ذات کے معاملے میں تو صدیق کو خوف تھا ہی نہیں. کبھی نبی کے آگے جانا، کبھی پیچھے آنا، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ ادائیں صدیق کی بتا رہی ہیں کہ صدیق کو اپنی جان کا خوف نہیں ہے. پھر غار میں پہلے جا کے سوراخوں پہ اپنی ایڑیاں لگا کے سب کے دم کھا کے صدیق بتا رہے ہیں کہ اپنی جان کا خوف مجھے نہیں ہے. ہاں اگر ڈر ہے تو مصطفیٰ کا ہے، اپنی جان کا نہیں، مصطفیٰ کا ہے. اپنی جان کا ڈر ہوتا تو مصطفیٰ کہتے لا تخف، خوف نہیں کر. یہ ڈر اپنا نہیں تھا، یہ تو مصطفیٰ سے متعلق کیفیت تھی. اس لیے حضور نے کہا لا تحزن، آپ غم نہیں کریں. حضور کروں کیوں نہ، کافر پیچھے ہیں. فرمایا کیا ہوا کافر پیچھے؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا ہوا وہ پیچھے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب یہ جملہ بولا قرآن کہتے ہیں فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اس پہ سکینہ اتارا. یہ ہو ضمیر کا ہی ضمیر کا مرجع سیدنا صدیق اکبر ہیں. چونکہ نبی تو پہلے ہی مطمئن تھے، حضور کو خوف بھی نہیں تھا، حضور کو غم بھی نہیں تھا، تو وہ ظن کی کیفیت وارد تھی سیدنا صدیق پہ. جبھی نبی نے کہا لا تحزن، بس نبی کا لا تحزن کہنا تھا، اللہ نے حضور پہ سکینہ نازل کر دیا، سیدنا صدیق پہ سکینہ نازل کر دیا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کی مدد کی ایسے لشکروں سے جن کو تم قرآن کہتے نہیں دیکھتے. جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ نے کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، جو نبی کے بارے میں نازیبا باتیں کرتے تھے، حضور کی شان گھٹانے کی بات کرتے تھے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور جو بلند ہے وہ تو اللہ کا کلمہ ہے. تفسیر میں آتا ہے اللہ کا کلمہ حضور ہیں، بعد میں آتا ہے اللہ کے کلمات حضور ہیں. واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے.